بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان، کرم اور فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں اسلام والا بنایا، ایمان والا بنایا، کلمہ توحید، تبلیغ، اسلامی شریعت، اسلامی عقیدت والا بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہے۔ اس سے بھی بڑی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر ایک بہت بڑا انعام یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جو کہ ختم الانبیاء والرسل جناب بطحہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک ایسی نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی، تمنائیں کی۔ اللہ کا میرے بھائیو بڑا احسان ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ وہ اللہ ہے، کیوں نہ ہو کہ وہ خالق ہے، کیوں نہ ہو کہ وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ رحمان ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس جہان میں اسی کی مرضی چلتی ہے، اس کائنات میں اسی کی بادشاہی چلتی ہے۔ کل کائنات اسی کا بنایا ہوا ہے، یہ زمین و آسمان اسی کا بنایا ہوا ہے، یہ چاند سورج ستارے سیارے اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ ما شاء اللہ وما لم یشاء لم یکن، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء، اسی کی مرضی چلتی ہے۔ میرے بھائیو، لہو ما فی السماوات، یہ آسمان اسی کا ہے، وما فی الارض، یہ زمین اسی کا ہے، وما تحت الثری، آسمان و زمین کے درمیان جتنی ساری چیزیں ہیں، جتنے مخلوقات ہیں، یہ آسمان و زمین کا جو خالی حصہ ہے وہ سب اسی کا ہے۔ اور تحت الثری، تہ خاک، زمین کے اندر جو ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر ایک چیز کھلی کتاب کی طرح ہے۔ وہ کیسے؟ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، ہم رات کے اندھیرے میں چلیں تو اللہ کے سامنے، دن کے اجالے میں چلیں تو اللہ کے سامنے، فضاؤں خلاؤں میں اڑ کر چلیں تو اللہ کے سامنے، زمین کے اندر غوطہ لگائیں تو اللہ کے سامنے، سمندر میں اتر کر تیریں تو اللہ کے سامنے۔ ہم کہیں پر بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ ہر ایک چیز، ہر ایک جگہ، ہر ایک آن اللہ ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ کی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی کی پہچان، اللہ تبارک و تعالی کی شان اس کائنات کے ذرے ذرے میں بسا ہوا ہے، اس کائنات کے پتے پتے میں بسا ہوا ہے۔ جہاں دیکھیں، جس طرف دیکھیں، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر منہ اٹھا کے دیکھیں سامنے ہمیں اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں۔ ہم مشرق میں دیکھیں اللہ کے جلوے، مغرب میں دیکھیں اللہ کے جلوے، شمال میں دیکھیں اللہ کے جلوے، جنوب میں دیکھیں اللہ کے جلوے۔ آسمانوں میں غور کریں، بلندیوں میں، وسعتوں میں، تو ہمیں دکھائی دے گا اللہ کی نشانیاں۔ ہم زمین پر غور کریں تو دکھائی دے گا اللہ کی نشانیاں۔ بارش کے قطرہ میں ہمیں اللہ کی نشانی دکھائی دیتی ہے، مور کے ناچ میں ہمیں اللہ کی نشانی دکھائی دیتی ہے، پھلوں کا لٹکتا ہوا خوبصورت منظر، اس میں ہمیں اللہ کی نشانی دکھائی دیتی ہے، پھولوں کی
مہکاروں میں اللہ کی نشانی دکھائی دیتی ہے، اور یہ فضاؤں خلاؤں میں اللہ کی نشانی دکھائی دیتی ہے۔ ہری پتیوں سے لے کر سرخ پتیوں میں بھی اللہ کی نشانی دکھائی دیتی ہے۔ ارے کیا پوچھتے ہو، کیا سنتے ہو؟ جہاں دیکھو، جس طرف دیکھو، جدھر نظر اٹھاؤ، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ہر جگہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، دکھاؤں گا میں اپنی نشانیاں فی الآفاق، کائنات میں، وفی انفسہم، اور تیرے اندر اپنے من میں ڈوب کر، پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ غور کریں اللہ کی نشانیوں پر، سوچیں اللہ کی نشانیوں کو، اور ان تمام باتوں کو ایک طرف رکھ کے، ان تمام باتوں کو سوچنے کے بعد پھر ہم یہ سوچیں کہ جس طریقے سے اللہ نے زمین بنائی، کیوں بنائی؟ آسمان بنایا، کیوں بنایا؟ اور اس آسمان و زمین کے درمیان اتنی ساری چیزیں کیوں پیدا کی؟ یہ سورج، ستارے، سیارے کیوں بنائے؟ تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی تخلیق، اس آسمان کی تخلیق، آسمان و زمین کے اندر 18,000 مخلوقات کی تخلیق، ان کے اندر طرح طرح کے پیڑ پودوں کی تخلیق، ان تمام چیزوں کی تخلیق کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں ہم نے کس کے لیے بنائی ہیں؟ انسان کے لیے بنائی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وقت کی قلت کو سمجھتے ہوئے میں یہ بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کی تخلیق جب انسانوں کے لیے کی، تو اب انسانوں کو سمجھنا ہے کہ پھر اللہ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا۔ ارے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ نے ساری چیزوں کو انسانوں کے لیے بنایا، یہ بات بھی واضح ہے کہ ایک انسان اشرف ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے، اولا ہے، تو پھر انسان کو اللہ نے کیوں بنایا، کس لیے بنایا؟ 27ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی ریاضت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں انسانوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، ہاں انسانوں کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے، لیکن کس لیے؟ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو اللہ نے 50-60 سال کی زندگی دی ہے، بچپن دیا ہے، جوانی دی ہے، بڑھاپا دیا ہے، لیکن کیوں؟ یہ پتہ لگ جاتا ہے ہمیں کہ رب نے جوانی دی، پھر بچپن دیا، پھر بڑھاپا دیا، اب بڑھاپے کے بعد زندگی کا اختتام ہے، زندگی ختم ہے۔ یہیں تک ہم بات کو سمجھتے ہیں کہ بچپن ہمیں برسوں کھلاتا ہے، پھر جوانی ہمیں مجنوں بناتا ہے، پھر بڑھاپا ہمیں خوب ستاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اس کے بعد کیا ہے؟ موت ہے۔ موت کے بعد کیا ہے؟ پھر اٹھنا ہے، پھر جینا ہے، اور اس کے بعد کوئی موت نہیں، موت کے بعد کوئی موت نہیں، موت کے بعد جینا ہے، اٹھایا جانا ہے، لیکن موت کوئی نہیں، موت کوئی نہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا مقصد کیا؟ کہ آخرت بنانے کے لیے جو عبادت کرے گا، جو اللہ کی پرستش کرے گا، جو اللہ کے سامنے اپنے سر کو خم کرے گا، وہ عبادت کرے گا۔ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارے گا، وہ اللہ کی عبادت کرے گا۔ جو پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو اختیار کرے گا، طریقہ زندگی کو اختیار کرے گا، وہ اللہ کی عبادت کرے گا۔ اور جو پیارے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات پر چلے گا، وہ اللہ کی عبادت کرے گا۔ اور جو اللہ کی عبادت کرے گا گویا کہ اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور ہاں جس نے اس دنیا میں رہ کر اللہ کی عبادت نہیں کی، نافرمانی کی، مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک بات میں عرض کرتا چلوں درمیان میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو دنیا میں پیدا کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اگر تم میری عبادت نہ کرو گے تو دنیا میں میں تمہیں طرح طرح کے مشکلات کا، طرح طرح کے پریشانیوں کا سامنا کرواؤں گا، اور یہ بتلانا چاہوں گا، یہ دکھلانا چاہوں گا
کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے، تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہوتی ہے، اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ سن، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو اس کی نشانی ہوتی ہے، اس کی علامت ہوتی ہے۔ اس کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ موسم کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، بارش بن موسم کے برستا ہے۔ اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہو جاتے ہیں، اولاد اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اس پر میں ظالم حکمران کو مسلط کر دیتا ہوں، ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہوں۔ میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت جب ناراض ہوتا ہے تو ہمارے سروں پر ظالم حکومت بیٹھ کر حکومت کرتی ہے، ظلم کرتا ہے، عدل کا پارا پارا ہو جاتا ہے، انصاف کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے، انصاف کا کہیں کر نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ طرح طرح کی پریشانی، طرح طرح کی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتلانا چاہتا ہے، جتلانا چاہتا ہے، اے میرے بندو سنو، تمہارا رب تم سے ناراض ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ جاؤ اللہ کی طرف، دوڑ جاؤ اپنے رب کی طرف، دوڑ جاؤ اپنے مالک، اپنے خالق کی طرف۔ اللہ جتلانا چاہتا ہے۔ میرے بھائیو، اس واقعے سے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے 3 نشانی بیان فرمائی، بارش بن موسم کے، وہ اولاد نافرمان، اور تیسری چیز کیا؟ حکمران، ظالم حکومت پر بیٹھ کر حکمرانی کرتے ہیں، ظالم بادشاہ سروں پر مسلط ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے ہندوستان کی بات کرتے ہیں، موجودہ وقت ہندوستان کی فضا، ہندوستان کی خلا، ہندوستان کے حالات ہم سب جانتے ہیں۔ موجودہ وقت کے حالات حاضرہ سے بچہ واقف ہے۔ ارے کیوں بھولتے ہیں ہم دہلی کے حالات کو؟ اس سے قبل پھر دہلی، شاہین باغ، اوکھلا، AMU، JNU، JMU، یہ تمام واقعات، یہ تمام حالات ہمیں اس چیز سے آگاہ کر رہی ہے کہ اے مسلمانوں، اے اسلام والو، اے ایمان والو، اے اللہ والو، اے اللہ کے ماننے والو، اے کلمہ توحید والو، اے تبلیغ والو، اے اسلامی شریعت والو، اے اسلامی عقیدت والو، سنو سنو، تمہارا رب تم سے ناراض ہے، بنا بری اس کے کہ تم پر ظالم حکمران حکومت کر رہے ہیں۔ قسم خدا کی، آنکھیں چھلک پڑتی ہے، دل سوز ہے، دل چھلنی ہو چکا۔ حالات کو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں، موجودہ وقت کے حالات پر جب ہم غور کرتے ہیں، کیا ہوا شاہین باغ میں، کیا ہوا دہلی کے موجپور، نور الہی اور دیگر اطراف کے علاقوں میں؟ مسلمانوں کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ مسلمانوں کی سوچ کہاں ختم ہو گئی؟ قوت ایمانی کہاں چلی گئی؟ جذبہ ایمانی کہاں چلا گیا؟ کیا اسی کا نام مسلمان تھا؟ ہماری طاقت سلب ہو چکی، ہماری قوت سلب ہو چکی، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا۔ عورتوں کو مارا گیا، نقاب پوش عورتوں پر ظلم کیے گئے، بچوں کو مارا گیا، نوجوانوں کو مارا گیا، گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، لاکھوں کروڑوں کی سمپتی کو جلا کر راکھ کر دیا گیا، ہزاروں دکانوں کو جلا دیا گیا، اوہو مسجد پر آگزنی کی گئی، قرآن شریف کو معاذ اللہ جلایا گیا، مسجد پر بھگوا جھنڈا لگایا گیا، کوئی طاقت سامنے ابھر کر آئی ہی نہیں، کوئی قوت سامنے ابھر کر آئی نہیں۔ یہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور توڑے جا رہے ہیں۔ ظالم حکومت پر کوئی کچھ کہنے والا نہیں، کوئی کچھ بولنے والا نہیں۔ اوہو ہائی کورٹ کے ایک جج نے ججمنٹ دیا، بھڑکاؤ بھاشن دینے والوں کے خلاف FIR درج کی جائے۔ کیا پوچھتے ہو
اے ہند کے مسلم باشندوں کیا پوچھتے ہو، اس ہائی کورٹ کے جج کا تبادلہ کر دیا گیا، راتوں رات تبادلہ ہو گیا۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، جب ہم پچھلے واقعات اور ماضی کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں، صدی گزر رہی ہے ہندوستان کو آزاد ہوئے، ایک صدی گزر گئی، لیکن مسلمانوں ہمارے حالات آج بھی ویسے کے ویسے ہیں۔ ساری دنیا یہ ڈنکا بجا رہی ہے، ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، لیکن کیا یہی ہندوستان ہے؟ کیا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا یہ نغمہ، یہ گیت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا ہماری زبان پر زیب دیتا ہے؟ کیا مسجدوں کو جلا دینا، کیا مسجدوں میں آگ زنی کرنا، بھگوا جھنڈا لگا دینا سارے جہاں سے اچھا کا لقب دیا جاتا ہے ہندوستان کو؟ کیا یہی جمہوریت ہے کہ ایک پر ظلم کرتا جائے، ظلم کیا جائے، ہر جگہ سے ان پر ظلم کا نشانہ سادھا جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ سارے جہاں سے اچھا؟ کیا یہی جمہوریت ہے؟ اور یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ NRC، NPR اور CAA سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ، نیشنل پاپولیشن رجسٹریشن، یہ ساری چیزیں جو لاگو کی جا رہی ہے، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ظالم تمہیں تمہاری زمین سے نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ظالم کامیاب نہیں ہوں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ شرط ہے کہ تم اپنے رب کو راضی کر لو، شرط ہے کہ تم اپنے رب کے راستے کے اختیار کر لو، شرط ہے کہ تم اپنے رب کے ماننے والوں میں سے ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں بتانے کا کوئی موقع محل تھا نہیں، نہ میری سوچ تھی میں یہ باتیں بتاؤں گا، لیکن یہ درد بھری دل سوز کہانی ہے، زباں بیاں کر جاتی ہے۔ یہ حالات آخر ہم پر کیوں آ رہے ہیں؟ یہ ظالم حکومت ہم پر کیوں بیٹھ کے حکومت کر، اور تانا شاہی ہے حکومت کی۔ ایسا ہندوستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ عورتیں، بچے، اسٹوڈنٹ، مرد، نوجوان، ایک پورا سیکولر مزاج کے لوگ ہندوستان کے ہر ایک اسٹیٹ، ہر ایک ضلع، ہر ایک علاقے کے کونے کونے میں اس کالے قانون کے خلاف آواز اٹھا رہے ہوں، اور ہندوستان کی حکومت کے کان میں جوئی تک نہیں رینگ رہی۔ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ لال بتی کے گاڑی پر چوہے جیسا دل رکھنے والے حکمران، چوہے جیسا دل رکھنے والے نیتا ہمارے رب کے پکڑ سے باہر ہیں؟ ارے بڑے بڑے آئے، فرعون آیا، نمرود آیا، قارون آیا، شداد آیا، حامان آیا، حال سکندر بھی آیا، اور بہت بڑے بڑے آئے، رب نے سب کو خاک میں ملا دیا، مٹا دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حکومت کیا ہے؟ ان کے پاس کیا ہے؟ قسم خدا کی، ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے ان کے پاس، لال بتی کے گاڑی کے سوا کچھ نہیں ہے، چوہے کے دل رکھنے والے یہ انسان ہیں۔ یہ رب کے پکڑ سے باہر نہیں ہیں، رب کے پکڑ سے باہر نہیں ہیں۔ لیکن نوجوانوں، مسلمانوں، اسلام والوں، ایمان والوں، سنو، شرط یہ ہے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، شرط یہ ہے کہ تم اپنے رب کو راضی کر لو، شرط یہ ہے کہ نماز کے پابند ہو جاؤ، شرط یہ ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دو، شرط یہ ہے دھوکہ دینا چھوڑ دو، شرط یہ ہے سود، بیاج، رشوت جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلِغُ السَّارِعَ مِنَ الْمُلْكِ۔ جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں
پھر میری پکڑ آتی ہے، پھر میری پکڑ آتی ہے، اور میری پکڑ 7 نسلوں تک چلتی ہے۔ رب کی پکڑ ہے میرے بھائیوں، رب کی ناراضگی ہم پر ہے۔ اور دیکھو کرونا وائرس ایک بیماری پوری دنیا کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ پوری ہمارے ہندوستان میں بھی تقریباً 30 لوگ اس مرض کے شکار ہو گئے۔ ہر ایک کے دل میں ڈر ہے، ہر ایک کے دل میں دہشت ہے۔ ایئرپورٹ، ریلوے اور جہاں ہو جگہ جگہ چیکنگ، سب کے دل میں اس بات کی کرونا وائرس ایک بیماری جس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ کیا سمجھتے نہیں ہو کہ یہی رب کی رب کے ناراض ہونے کی سبب اور وجہ ہے؟ رب ناراض ہے، رب کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں، موت تو برحق ہے، موت برحق ہے، موت برحق ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر برباد کیا ہم کو رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ یہ بڑے بڑے نامور بے نشاں ہو گئے، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بہارا۔ ہر ایک نے لے لے کے کیا کیا نہ حسرت سدارا، پڑا رہ گیا یوں ہی سب ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھ کو پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے پھر تجھ کو کیا کیا ہے ستایا، اجل تیرا کر دے گی ایک دن بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے بس یہی ہے ایک دھن کے رہوں میں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے خبر نہیں کہ ہم اس کائنات کے اندر، اس دھرتی کے اوپر جو اکڑ، جو تکبر، جو فخر، جو گھمنڈ لیے پھر رہے ہیں، کیا اسی کا نام جینا ہے؟ کیا ہم جانتے نہیں کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے؟ ہر ایک انسان جانتا ہے کہ جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ٹک حرص و ہوا کو چھوڑ میاں، مت دیش بدیش فرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سربھارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ میرے بھائیوں رب کو راضی کر لو، یہ ساری چیزیں تو فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اور یہ ظالم حکومت جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں، اس حکومت کی کوئی بساط نہیں، کوئی اوقات نہیں کہ ایک مسلم نوجوان ایک مسلمان کو ہلا اور ٹلا کر دکھا دے۔ بس مسلم بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ امن کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا